مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے نکالے، ہماری دعوت کو قبول کیا. آپ سے ہم مشہور ممنون ہیں مولانا محترم کے جو حیدرآباد سے تشریف لائے. آپ کی محبت ہے، اللہ پاک آپ کو عمر دراز فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دیر پا قائم رکھے. اب میں مولانا محترم کی شال کشی کے لیے صدر محترم انتظامی کمیٹی علی جناب الحاج محمد شیخ میران صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ مہمان خصوصی مولانا محترم کی شال کشی کریں. صدر محترم 2014 میں حضور غوث پاک کی بغداد شریف میں آپ کی روانگی ہوئی، آپ وہاں پر جا چکے ہیں. انتظامی کمیٹی کے حاضر صاحب کلیانی عتیق الرحمان صاحب سے خواہش کی جاتی ہے کہ مہمان خصوصی مولانا محترم کی گلکش کریں. انتظامی کمیٹی حاضر کلیانی عتیق الرحمان صاحب. اب میں مولانا پسند لیتا ہوں جو ہمارے لیے پیار دیتا ہے. ہزاروں سال دھرتی اس کو ہٹا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. فالحمد لله رب العالمين. صدر باوقار محب گرامی عالی جناب عزت مآب الحاج شیخ محمد میرا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی شہنشین پر تشریف فرما
شہر بھونگیر کے بڑے قدیم خدمت گزار عالم دین حضرت علامہ و مولانا محمد شعیب الرحمان صاحب قبلہ رضوی القادری الحمدللہ بڑی اچھی خدمت کر رہے ہیں. سب انہی کے شاگرد ہوں گے یہاں پر الحمدللہ. اکثر جو علم تقسیم کرتا ہے وہ علم ختم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے، اور کئی لوگ اس سے جڑ کر عالم کے رتبے کو بلند کرتے رہتے ہیں، اور یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں. حضرت علامہ ڈاکٹر ارشاد عالم شمس مصباحی بھی موجود ہیں، اور ہمارے بہت ہی پرانے محب گرامی ہمارے غلام حسین صاحب قبلہ وہ بھی موجود ہیں. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس شہر سے ہماری محبت بڑی قدیم ہے. 1994 سے جو ہم جڑے ہیں اس شہر سے، آنا جانا کم ہو سکتا ہے مگر روحانی نگرانی کم نہیں ہوئی. یہاں کی سنیت کو تیل ڈالنے میں تھوڑا سا ہمارا بھی حصہ ہے. جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور نئی پود کے جو بچے ہیں وہ شاید نہ جانیں. مگر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جہاں خدمتیں ہوئیں وہاں پر جلوے باقی ہیں، وہاں نظارے باقی ہیں ہماری خدمتوں کے، وہی کافی ہے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. فرمائش ہے چند اشعار پڑھنے کی، کیونکہ 20-22 سال پہلے جو تھے وہ اب نہیں ہیں، مگر جو بھی ہیں اللہ کا کرم ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے، پڑھوانے والے کا کمال ہے. شان ان کی بیان ہوتی ہے مگر سب نہیں کر سکتے، وہ جس سے چاہتے ہیں بیان کروا لیتے ہیں، ورنہ جس کو نہیں چاہتے اس کو وسیم رضوی بھی بنا دیتے ہیں، ہے نا. محب اہل بیت ہوتے ہوتے غدار رسول ہو گیا. وہ اپنے طور پر نہیں ہوا، رسول پاک نے دھتکار دیا بدبخت کو کہ تو نہ میرے دین میں رہے گا، نہ میرے مذہب میں رہے گا، اور نہ اس کا فیضان تجھ کو حاصل ہو پائے گا. مگر ثنا خان جب ثنا خانی کرتا ہے تو مدینے سے اس کے لیے سوغاتیں آتی ہیں، طاقتیں آتی ہیں، قوتیں آتی ہیں. درود پاک پڑھیے. امام احمد رضا خان فاضل برلوی علیہ الرحمت و رضوان کا کلام سنیے. بڑا پیارا کلام ہے اللہ کے رسول کی شان میں. کوئی گھٹانا چاہتا ہے مگر گھٹے گا نہیں. کتنی کوششیں کر لے یہ نرسنگانند، یہ جتنے پلے ہیں ان کی کوششوں سے شانیں گھٹنے والی نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں حضور ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ کمال حسن حضور
پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے ان للمتقین مفازا. سبحان اللہ. یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کو سننے کے لیے مصطفیٰ کے کان کی ضرورت ہے، بولنے کے لیے جبرائیل کی زبان کی ضرورت ہے، مگر جمال سینہ مصطفیٰ کا کمال یہ ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ہم سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں. یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، پیارے نبی کا کرم ہے، ورنہ سب کو سننے کی سعادت حاصل نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا. سبحان اللہ. بے شک یقیناً متقین کے لیے کامیابی ہے. یہ کس کا اعلان ہے؟ یہ ہمارا فرمان نہیں ہے، یہ ہمارا قول نہیں ہے، بلکہ جو کامیابی عطا کرنے والا ہے، کامرانی دینے والا ہے، اس کا اعلان یہ ہے کہ بندے تو کامیابی تلاش کر رہا ہے، تو کامرانی تلاش کر رہا ہے، تو سن دولت کی تحصیل میں کامیابی نہیں ہے، شہرت کی ترغیب میں کامیابی نہیں ہے، دنیا کو اپنے سانچے میں ڈھال کر جینے میں کامیابی نہیں ہے، تمام آرائشیں اور سہولتیں حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی کامیاب طبقہ ہے، دولت مند نہیں ہے، وہ طبقہ کوئی شہرت پسند نہیں ہے، وہ طبقہ کوئی دنیا دار نہیں ہے. اگر کامیاب ہے وہ تو تقوی دار ہے. مسلمانوں یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے میرے ابو بکر بھی کامیاب ہیں، عمر فاروق بھی کامیاب ہیں، عثمان غنی بھی کامیاب ہیں، حیدر علی بھی کامیاب ہیں، اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کامیاب ہے. اور جو متقی ہو جائے وہ ہمارا ہو تو کامیاب ہے، کہیں اور کا ہو تو وہ کامیاب ہے. آپ بھی کامیاب ہیں اور ہم بھی کامیاب ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا. بے شک یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ متقیوں کے لیے کامیابی ہے تو آپ کو متقی بننا ہوگا، تقوی پسند کرنا ہوگا. تقوی اگر پسند کریں گے ہی تو ہی کامیابی ہوگی. مگر ہمارا دور کیسا آیا ہے ذرا غور کریں. علم بڑھتا جا رہا ہے اور عمل گھٹتا جا رہا ہے. گھٹ رہا ہے کہ نہیں گھٹ رہا؟ بولو بھائی. وہ جاہل اچھے تھے ہمارے پرکھوں کے جو پڑھے لکھے نہیں تھے مگر ظہر میں 12 رکعت پڑھتے تھے. آج ہم پڑھ لکھ کر 10 رکعت پڑھ رہے ہیں. وہ اچھے تھے جو ان پڑھ تھے مگر عصر میں 8 رکعت نماز پڑھتے تھے. ہمارے عمل سے دوری کا یہ عالم ہے کہ ہم 4 رکعت پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. مغرب میں وہ 9 رکعت پڑھتے تھے مگر ہم 5 رکعت پہ ختم کر دیتے ہیں. عشاء میں وہ 17 رکعت پڑھتے تھے مگر عشاء کو ہم نے 9 رکعتوں پر موقوف کر دیا ہے. مسلمانوں عمل گھٹتا جا رہا ہے، جذبہ بڑھتا جا رہا ہے. مگر سنو، صرف علم حاصل کرنے سے نہیں ہوگا. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے تم بے وجہ عمل کرو مجھے راضی کرنے کے لیے اور میں رحمتیں نازل کروں گا تجھے راضی کرنے کے لیے. اگر تم مجھے راضی کرو گے تو میں تجھے راضی کروں گا. یہی پیغام حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو عطا فرمایا. پوری زندگی عمل کر کے بتائی. غوث اعظم یوں ہی غوث اعظم نہیں بنے، غوث اعظم یوں ہی شیخ جیلان نہیں بنے، غوث اعظم یوں ہی قطب الاقطاب نہیں بنے، غوث الاغواث نہیں بنے، بلکہ عمل اور جذبہ ایمان نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ رتبہ عطا فرما دیا. ارشاد فرماتے ہیں اپنے ایک قول میں کہ میں جب اللہ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرتا
تھا تو اللہ مجھے 10 رتبے عطا فرما دیتا تھا. ایک مرتبہ سر جھکاتا تھا تو 10 رتبے میرے بلند ہوتے تھے, 10 زینے میرے بلند ہوتے تھے. عمل کی کثرت نے ان کو اللہ کے قریب کیا ہے. اور غوث اعظم فرماتے ہیں تم میری اتباع کرو, کیونکہ جو میری اتباع کرے گا اللہ اس سے راضی اور خوشنودی عطا فرما دے گا, اللہ اس کو خوشنودی عطا فرمائے گا. اب ذرا غور کرنا ہے کہ عمل کرنے کے میدان میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار کام کر کے بتائے. آپ دیکھیں ایک روایت میں بہجت الاسرار کے اندر موجود ہے, فرماتے ہیں راوی کہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک, ایک روایت میں آیا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ, کتنی محنت رہی ہوگی, کتنی مشقت رہی ہوگی. قرآن پاک میں اللہ نے حکم فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. مقیم الصلاۃ کون لوگ ہیں؟ ذرا غور کرنا ہوگا. جو نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز کی فکر میں لگے رہتے ہیں, نماز کی جستجو میں لگے رہتے ہیں. آپ نے فجر پڑھی, ظہر کے انتظار میں رہیے. آپ نے ظہر پڑھ لی, عصر کے انتظار میں رہیے. عصر پڑھی, مغرب کی جستجو میں رہیے. مغرب پڑھ لی, عشاء کی جستجو میں رہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ایک نماز پڑھ لینے کے بعد جب دوسرے نماز کے خیال میں بندہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے تو وہ نمازیوں کی فہرست میں ہی گردانہ اور شمار کیا جاتا ہے. وہی حدیث پیش نظر تھی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے عشاء کا وضو توڑتا نہیں تھا, عبادت پہ عبادت کرتا تھا, ریاضت پہ ریاضت کرتا تھا, حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوتی اور نماز پڑھ جاتا, پھر اس کے بعد سویا کرتا تھا. مسلمانوں 1 سال عمل نہیں رہا ہے, 2 سال عمل نہیں رہا ہے, 4 سال عمل نہیں رہا ہے. راوی لکھتے ہیں 40 سال تک حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہیں. اب بتاؤ کتنی محنتیں کی ہیں, وہ کتنے بڑے مقیم الصلاۃ ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم مقیم الصلاۃ ہو جاؤ, اللہ تمہیں مقیم الجنہ بنا دے گا. مگر ہم ہیں کہ بزرگوں کا بڑا نام لیتے ہیں, عقیدت سے اپنے سینے لبریز ہیں, عقیدتوں سے ہم بھرپور ہیں, مگر بزرگوں کی تابعداری میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں. بزرگوں کی روش اختیار کرنے میں ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. بزرگوں کے سیرت کو اپنانے میں ہم بہت ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. مسلمانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا, ذرا غور سے سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی, کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے ماں باپ سے زیادہ, تمام رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی تمام کائنات ایک طرف اور رسول پاک کی ذات پاک ایک طرف, تب جا کر آدمی مومن کامل. اس حدیث کو آپ مانتے ہو, اسی لیے بے پناہ محبت کرتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہماری عقیدت کے شیعوں کے سامنے تمام بڑے بڑے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں, مگر اسی رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات میری لائی ہوئی سنتوں کے تابع دار نہ ہو جائیں. ذرا غور کریں, آپ کا ایمان ٹٹولا جا رہا ہے, آپ کو پیغام ایمان دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دل میں اللہ کے رسول کی لائی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے, تمہاری خواہشات اللہ کے رسول کی سنتوں کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے تیار ہیں, تو
تو تم گویا مومن کامل ہو، مومن بہتر ہو۔ اگر تم اپنی خواہشات کو عرفہ و اعلیٰ سمجھتے ہو، اپنی ضرورتوں اور اپنی خواہشات کے چکر میں رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑتے ہو، رسول اللہ کی سیرت کو چھوڑتے ہو، تو گویا ایمان اپنے کمال کو نہیں پہنچتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں مومن کامل وہی ہے جو عشق رسول میں تام ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی تابع داری میں بھی مکمل بن جاتا ہے۔ مسلمانوں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل فہم کا نام ہے، ایک جستجو کامل کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تابع داری کو پیش فرمایا تو اللہ نے یہ کمال دیا، وہ کمال دیا، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ذرا پوچھیں شاعر مشرق سے، اے شاعر مشرق بتا کون لوگ ہیں وہ جن کے لیے اللہ یہ فرماتا ہے اے بندے سن محمد سے وفاداری شروع کر دے، اگر تم وفاداری میں مکمل ہو جاؤ گے تو ہماری طرف سے انعام یہ ہوگا کہ لوح بھی تیری ہوگی، قلم بھی تیرا ہوگا، اور مرضی بھی تیری ہوگی، رضا بھی تیری ہوگی، صرف ہماری مرضی ہوگی، بندہ جو چاہے گا اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں اللہ نے لوح و قلم عطا فرما دیے؟ ڈاکٹر اقبال نے غلط تو نہیں کہا بھائی، انہوں نے احادیث کی روشنی میں پیش فرمایا اور کہا کہ سنو، اگر محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے جان ایمان ہیں ان سے وفاداری مکمل ہو جائے تو تمہارے ہاتھ میں اللہ لوح و قلم عطا فرما دے گا۔ پوری دنیا میں کوئی دوسری جماعت مثال پیش نہیں کر سکتی، مگر اللہ نے ولیوں کی جماعت میں ایسے افراد کو پیدا فرمایا جن کے ہاتھوں میں مقادیر عطا فرمائے گئے، تقدیریں دے دی گئیں۔ اب دیکھیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے، وہ تقدیروں کو کس طرح بدل دیتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہے یہ لوح و قلم ان کے ہاتھ میں کیسے آئے؟ ایک بڑھیا آئی کہنے لگی حضور مجھے اولاد نہیں ہے، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ حضور غوث اعظم نے سنی انسنی کر دی۔ پھر بڑھیا نے کہا حضور آپ کے دربار سے سنا ہے کوئی خالی نہیں جاتا، میں بھی ارمان دل لے کر آئی ہوں، میں بھی خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے بڑھیا ایک نہیں تجھے 7 بچے پیدا ہوں گے۔ کتنے بچے پیدا ہوں گے؟ 7 بچے پیدا ہوں گے۔ کب؟ جب عمر گزر چکی ہے، وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس عورت نے حیرت سے کہا حضور ایک پیدا ہو جائے تو کافی ہے، 7 کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مسلمانوں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا ہے تو نکلا ہے، کون اس کو بدل سکتا ہے؟ لوح پہ قلم چل چکا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور جب اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم اوپر کا نصیب پڑھتے ہو، میں تو لوح محفوظ کا نصیب پڑھتا ہوں۔ اللہ نے مجھے وہ اختیار عطا فرما دیا ہے کہ میں نے لوح محفوظ میں ان کے لیے 7 اولادیں لکھ دی ہیں، اب اللہ ان کو ضرور 7 اولادیں عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں تو یہ جہاں کیا چیز ہے، کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیسا فرمائے ویسا ہی ان کو 7 اولادیں پیدا ہوئی۔ ذرا غور کرنا، قسمتیں بدل دی۔ حضور غوث اعظم، ایک چور کا قصہ بڑا مشہور ہے، چوری کرنے کے ارادے سے ساتھ ہو گیا،
ارادہ چوری کرنے کا ہے، مگر گیا ہے غوث اعظم کے دربار میں۔ صبح سویرے حضرت سیدنا خضر تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ فلاں علاقے کا قطب انتقال کر گیا ہے، بر وقت بالکل ابھی فی الودیع ایک قطب کا انتظام کیجئے، چور کمرے میں دبکا بیٹھا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے کمرے کے اس گوشے میں جو ہے وہ قطب ہے، لے کے جاؤ۔ چور چوری کرنے آیا تھا، مگر تقدیریں بدل دی غوث اعظم نے۔ یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوئی، یہ قوت کہاں سے پیدا ہوئی، یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ تو مسلمانوں، زبانی جمع خرچ کرنے سے رتبے نہیں ملتے، خالی جذبے دکھانے سے رتبے نہیں ملتے۔ اللہ نے فرما دیا ہے ان للمتقین مفازا، یقیناً دنیا میں اگر کامیابی کسی کے لیے ہے تو وہ کوئی اور نہیں، متقی بندے ہیں۔ تم بھی تقوی والے ہو جاؤ، اللہ تمہیں بھی رتبے کا مقام عطا فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے ہمیں تقوی والا بننا ہوگا۔ آج مسلمان اگر پریشان ہے تو صرف اپنی بدعملی اور بے عملی کی بنیاد پر، اپنی بدعقیدگی کی بنیاد پر۔ ایک اشارہ یہاں پر کر دوں آپ کو، ایک دور ایسا تھا جس دور میں لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ بغداد میں غوث اعظم ہیں، اللہ کے ولی، بستام میں بایزید بستامی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، سلطان العارفین ہیں، اجمیر میں خواجہ پاک ہیں، اور کچھوچھا چلے جاؤ تو قطب عالم ہیں۔ یہ سب مشہور تھے، ان کی ولایتیں مشہور تھیں، مشہور اولیاء کرام تھے۔ لوگ اپنی ضرورتیں لے کر ان کی بارگاہوں میں جاتے اور وہ ضرورتیں پوری کر دیتے تھے، سبحان اللہ۔ مگر ہمارے دور میں ایسا نہیں ہے، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ فلاں قطب ہے، فلاں ابدال ہے، فلاں غوث ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس دور میں اللہ نے ولیوں کو ظاہر کیا اور اس دور میں اللہ نے ولیوں کو چھپا دیا ہے۔ کسی کی ولایت ظاہر نہیں، بلکہ خود ولی کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں ولی ہوں، اتنا چھپا دیا اللہ نے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ غوث اعظم نے تو اپنی ولایت کا دعویٰ کیا، خواجہ پاک نے اپنی ولایت کا دعویٰ کیا، قطبیت کا دعویٰ کیا، اپنی ارشادیت کا دعویٰ کیا، ابدالیت کا دعویٰ کیا، مگر اس دور میں کوئی دعوے دار نہیں ہو سکتا ہے، ولی کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے ولایت کے شرف سے مشرف فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے مسلمانوں، ماجرا کیا ہے؟ تو ذرا سنو، اس دور کے لوگ بڑے باادب تھے، ان کے ادبدار، علم کم تھا، ادب زیادہ تھا۔ علم کم تھا، ادب زیادہ تھا۔ آج کے دور میں علم زیادہ ہو گیا ہے اور ادب کم ہو گیا ہے، یہ فرق ہوا۔ آپ بولیں گے کیسے؟ اب دیکھو ادب کا عالم، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں ایک حرام خور آدمی رہتا تھا، ذرا غور کیجئے گا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ بہجت الاسرار میں موجود ہے کہ سب غوث اعظم کو دعوت دیتے ہیں، ایک نوالا کھلانے کے لیے پریشان رہتے ہیں، مگر کبھی تم کو ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی دعوت دو اور غوث اعظم کو ایک نوالا کھلاؤ۔ تو اس چور نے، حرام خور نے یہ کہا کہ جناب میں جانتا ہوں میری اوقات کیا ہے، میری روزی روٹی کیسی ہے، میری اوقات تو خراب ہے ہی، میں اپنے اعمال کی بنیاد پر غلط ہوں۔ ایک ولی اللہ کو دعوت دوں گا، وہ ضرور رعایت میں آ جائیں گے، مگر ان کو حرام کا ایک نوالا کھلا کر ان کا تقوی برباد کیوں کروں؟ یہ خیال اس دور کے چوروں میں تھا۔ مگر آج کا حال کیا ہے کہ سب سے بڑا حرام خور سب سے پہلے مولوی کو پریشان کرتا ہے،
وہ دعوت دے گا تو پہلے امام صاحب کو، نہیں جائیں گے تو دشمنی شروع کر دے گا، آپ کے پیچھے لگ جائے گا، جینا حرام کر دے گا۔ مسلمانوں، کسی کا تقوی خراب نہ کرو۔ اس دور کے غلط لوگوں میں بھی تقوی والوں کا ادب اتنا تھا کہ میں غلط ہوں تو میں اکیلے غلط رہوں، کسی تقوی والے کے تقوی کو کیوں خراب کروں؟ مگر اس دور کے لوگوں میں یہ جذبہ نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جس دن مجھے حلال روزی مل جائے گی غوث اعظم کے دربار تک پہنچ جاؤں گا۔ مسلمانوں، حلال کی تمنا کرتا رہا، یا الہی میں غوث اعظم کو دعوت دینا چاہتا ہوں، مجھ سے یہ بری عادتیں تو چھڑوا دے، ختم کر دے اور اچھی عادتیں دے دے، حلال کمائی کا جذبہ عطا فرما دے۔ اس دور کا وہ چور بیان دیتا ہے، میں نے 2 دن اللہ کی بارگاہ میں غوث اعظم کے وسیلے سے حلال خوری کی دعائیں کی، اللہ نے قبول فرمایا اور مجھے محنت کرنے کا جذبہ عطا فرما دیا۔ پھر میں نے حلال کمائی اور لا کر غوث اعظم کو کھلایا۔ مسلمانوں، یہ تقاضا تھا۔ اس دور کے لوگوں کا ادب دیکھیں۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے محلے بسطام میں ایک فاحشہ عورت آ جاتی ہے اپنا کاروبار اور دھندا جمانے کے لیے۔ جب نوجوان گنہگار ہونے لگے تو کچھ لوگوں کو فکر ہوئی، ذرا غور کیجئے گا، آج آپ کی نظر میں ایک عالم کی کتنی عزت ہے وہ ہم کو معلوم ہے۔ اگر محلے میں غلط کام ہو رہا ہو تو آپ کسی عالم کے پاس نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ سوچتے ہیں کہ عالم کیا کر لے گا، عالم کو بولنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ لیڈر کے پاس جاؤ گے، اور جو حرام خور خود ہے، جو خود گنہگار ہے، وہ گناہوں کا خاتمہ کیسے کرے گا؟ وہ گناہوں کا سدے باب کیسے کرے گا؟ مگر تم انہی کے پاس جاؤ گے، لفڑے کھڑے کرو گے۔ اس دور کے ان پڑھ لوگوں کو دیکھو، اس نے کہا ہمارے محلے میں ایک فاحشہ آ کر گناہ پھیلا رہی ہے، خطا کا کام کروا رہی ہے، نوجوانوں کو بہکا رہی ہے۔ کسی لیڈر کے پاس نہیں گئے، کسی رئیس کے پاس نہیں گئے، ان لوگوں نے میٹنگ کی اور کہا اگر اس گناہ سے کوئی نجات دلا سکتا ہے تو دنیا دار نہیں بلکہ سیدنا بایزید بسطامی کی ذات پاک ہے۔ انہی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اس گناہ کا سد باب کر دیں۔ مسلمانوں، ذرا غور کرو، کتنی اعلیٰ فکر ہے ان کی۔ اللہ والوں کے پاس آئے، آنے کے بعد عرض کرنے لگے حضور آپ کے ہوتے ہوئے محلے میں گنہگاری پھیل رہی ہے، زناکاری پھیل رہی ہے، تو آپ نے منع نہیں فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا تم لوگ خاموش رہو، لفڑا جھگڑا مت کرو، میں دیکھتا ہوں مجھ سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی مصلی لے کر کے اس فاحشہ کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ اس فاحشہ نے دیکھا کوئی بھی چاہنے والا نہیں آ رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کنیز کو بھیجا تو کنیز نے جا کر رپورٹ دی کہ لوگ آنا تو چاہتے ہیں، دور سے دکھ رہے ہیں آپ کے دیوانے، مگر بایزید بسطامی کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، گنہگار ہے نوجوان، خطا کار ہے نوجوان، گناہ کے ارادے سے آیا ہے، مگر بایزید بسطامی کو جو ہی دروازے پہ بیٹھا دیکھا ڈر کے مارے بھاگ گئے کہ ہم تو گنہگار ہیں، اللہ والوں کے سامنے بھی گناہ کریں، یہ اگر گواہ ہو جائیں تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اتنا عقیدہ پختہ، اتنا اچھا عقیدہ ہے۔ نوجوانوں سے پوچھا گیا، اے نوجوانوں کیا وجہ ہے؟ بایزید بسطامی نہ تم پر ظلم کرنے والے ہیں، نہ تمہیں مارنے والے ہیں، نہ تمہیں ستانے والے ہیں، وہ محبت بھری باتیں کرتے ہیں، پھر ان کے ڈر سے تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کیوں اپنا شوق پورا کرنا نہیں چاہتے؟ نوجوانوں نے کہا نادانوں، ہم گنہگار ہو سکتے ہیں، بے ایمان نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان سالم ہے، ایک اللہ والے کو اپنے گناہوں پر گواہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ بایزید بسطامی اللہ والے ہیں، ان کا ادب کرنا ہمارا فریضہ ہے۔
ادب کے مارے نہیں گئے، مگر آج کا زمانہ اگر ہوتا تو ذرا غور کیجئے، کوئی مولوی صاحب اگر کسی ایسے جگہ پہ ان کے دروازے کے سامنے بیٹھ جائیں تو آج بدتمیزی کا یہ حال ہے کہ آپ جا کے خود چھیڑو گے، ملا جی تمہاری یہاں کیا ضرورت، کائی کو آئے ہو یہاں پر؟ ہوگا کہ نہیں بولو بھائی؟ امام صاحب کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے یا تو ڈر نہیں کہ امام ہے بھائی، آگے بولے امام صاحب ایسا کیوں ہوگا ویسا کیوں ہوگا، بڑی بدتمیزی، بد تہذیبی اور بد کلامی، بے خوفی اور بے ادبی عروج پر ہے۔ اس دور کے لوگ اتنے ادبدار تھے، اللہ نے ولیوں کو ظاہر فرمایا۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے مطابق اس فاحشہ کے گھر میں گئے، دروازہ بند ہو گیا، مگر باہر جتنے دیکھنے والے تھے ان لوگوں نے بدنام نہیں کیا کہ بایزید کا دامن داغدار ہوا ہے، بایزید گنہگاری کے اڈے پہ گئے ہوئے ہیں، وہ خود خراب ہو جائیں گے، بلکہ سب کا جذبہ یہ کہہ رہا تھا کہ بایزید آج وہاں گئے ہیں، یقیناً وہاں سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا، وہاں سے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ سوچ ان لوگوں کی باہر تھی۔ اور ادھر بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند کمرے میں ہیں۔ مسلمانوں، آج اگر کوئی مولانا کسی بند کمرے میں فاحشہ کے ساتھ آ جائے تو پورے محلے والے لاٹھی ڈنڈا لے کے دوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اللہ والوں پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو ادب نہیں معلوم ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں وہاں سے گناہوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، عورت سے کہا کہ اے عورت غسل کر، وضو کر، اچھے کپڑے پہن، مصلی بچھایا ہوں، کھڑی ہو جا۔ کھڑی ہو گئی۔ حضرت بایزید دوسرے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے، سجدے میں جا کر ارشاد فرمایا یا الہی یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس کے دل کی دنیا کو بدل دینا تیرا کام ہے، یہاں سے اس کے نیتوں کو بدل دینا، اس کے ارادوں کو بدل دینا تیرا کام ہے۔ مسلمانوں آئیں، ذرا سوچنا ہوگا کہ اندر دو سجدے میں، دو گانا، دو رکعت نماز میں اللہ نے وہ کون سے جلوے دکھائے، کون سی چیز دکھائی کہ سجدے سے فارغ ہونے کے بعد بایزید نے فرمایا اے مائی اب تجھے اجازت ہے، گناہ کر سکتی ہے۔ اس عورت نے پیروں پہ گر کے یہ کہا کہ حضور میں نے سجدوں میں وہ جلوے دیکھے ہیں کہ اب دنیا کے جلوے پھیکے پڑ گئے ہیں، مجھے اپنی کنیز بنا لیجئے، اپنے دربار کی بھکارن بنا لیجئے، اللہ والی ہو گئی، جنتی ہو گئی۔ مسلمانوں کون سے وہ جلوے تھے جو سجدوں میں حضرت بایزید نے دکھائے ان کو، اور اللہ نے نیتوں کو بدلا، اور ایک فاحشہ ہو کر بھی فاحشہ نہ رہی، اللہ والی بن گئی۔ یہ اللہ والوں کا کمال ہے، ان کی صحبت کا کمال ہے۔ اب یہاں پر میں بتا دوں، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، سنی ہیں، اللہ والوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، میں بڑی نقطے کی بات بتا رہا ہوں، تقریر کرنے کا موڈ نہیں ہے، آپ کو سمجھانا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے جڑیں گے تو فائدہ کیا ہوگا۔ ذرا غور سے دیکھیں، ایک حدیث رسول لیتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جبرائیل علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کئی سوالات کیے۔ حدیث ایمان بخاری میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، اس کو حدیث ایمان بھی کہتے ہیں۔ تمام سوالات کو چھوڑ کر ایک سوال، حضرت جبرائیل نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان۔ سبحان اللہ، ارے ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بلبل سدرا
طائر سدرا حضرت سیدنا جبرائیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوئے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتا دیں احسان کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان میں سمجھا دوں آپ کو. احسان کا مطلب اردو میں جائیں گے تو کسی غریب کو کھانا کھلا دینا احسان کر دیے, کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیے احسان کر دیے, کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیے احسان کر دیے. لیکن عربی میں احسان ایک رتبے کو کہتے ہیں, ایک رتبے کا نام ہے. اس رتبے پہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس رتبے والے کا ذکر اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں فرمایا, ارشاد فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. سبحان اللہ. ارے ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ. اللہ کے رسول کا کلام ہے. یا رسول اللہ محسن کون ہے؟ احسان کے رتبے پہ فائز ہونے والا بندہ کون ہے؟ ایک رتبہ ہے احسان, جس رتبے پہ پہنچ جانے کے بعد بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا ہر عمل اللہ کو مقبول ہے. میں جو عبادتیں کرتا ہوں اللہ قبول فرماتا ہے. میں نے فجر پڑھی اللہ قبول فرمایا, میں نے ظہر پڑھی اللہ نے قبول فرمایا, میں نے عصر پڑھی اللہ نے قبول فرمایا. یعنی عمل کرنے کے بعد قبولیت کی گارنٹی بندے کو جب محسوس ہونے لگے تو وہ بندہ ہی محسن کہلاتا ہے. یعنی مقام احسان پہ فائز وہ بندہ ہو جاتا ہے. آپ بندے فائز ہیں, ہم فائز ہیں نہیں, کیونکہ ہر نماز کے پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں یا الہی ٹوٹا پھوٹا سجدہ ہے قبول فرما لے. ہمیں یقین نہیں, مگر جس کو اپنی عبادتیں قبول ہونے کا یقین کامل حاصل ہو جائے اسی کو محسن کہتے ہیں, اسی کو احسان والا کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس رتبے پہ فائز ہونے کی نشانی کیا ہے, اس کی علامت کیا ہے؟ ذرا غور کرو. ارشاد فرماتے ہیں تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. سبحان اللہ. فرماتے ہیں عبادت کرتے جاؤ. کیا فرمایا؟ تعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرتا رہ. آج کل بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے سنیت کے نام پر جو اللہ کی عبادت خود کرتے بھی نہیں اور اپنے مریدوں کو کرنے دیتے بھی نہیں. وہ لوگ طریقت کے دعوے دار ہیں کہ ہم طریقت والے ہیں, ہم کو نماز کی ضرورت نہیں, عبادت کی ضرورت نہیں. ایسے لوگ جھوٹے ہیں. ذرا غور کریں, کیونکہ بغیر عبادت کے طریقت کا تصور نہیں ہے. بغیر عبادت کے طریقت مل نہیں سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا تعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرتے رہو, کثرت سے کرو, کرتے چلے جاؤ. کوئی مقصد نہیں, کوئی غایت نہیں, کوئی غرض اور مفاد نہیں. اللہ کی عبادت دیوانوں کی طرح کرتے رہنا ہے. کرتے رہو کرتے رہو. فإنہ فرماتے ہیں عبادت کرتے جاؤ اور جب اللہ نظر آ جائے, عبادت کرتے کرتے اللہ کا دیدار ہو جائے تو تم سمجھ جاؤ میں مقام احسان پہ فائز ہو گیا ہوں. سبحان اللہ. آپ اتنے سجدے کیے ہوں گے, کسی سجدے میں اللہ نظر آیا؟ نہیں نظر آیا نا بھائی. صحابہ کے چہرے اتر گئے, یا رسول اللہ یہ تو عرفان کا مقام ہے, یہ تو معرفت کا مقام ہے کہ سجدے میں سر رکھتے ہی اللہ نظر آئے, اللہ کا جلوہ نظر آئے. مگر ہم اس قابل کہاں, اتنی محنتیں کہاں, ہماری ایسی قسمت کہاں کہ سر سجدے میں رکھتے ہی اللہ کا دیدار ہو جائے. تو پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں. ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.
اگر تجھے اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کی رویت تجھے نہیں ہو رہی ہے، اگر اللہ کا دیدار نہ ہو تو کم سے کم اتنا سوچو کہ مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے ہر حال میں، چاہے آپ جلوت میں رہیں، چاہے آپ خلوت میں رہیں، اکیلے میں ہیں یا جماعت میں ہیں، جہاں پر ہیں وہیں پر آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ اذعان و ایقان ہونا چاہیے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ توفیق اللہ نے عطا فرمائی ہے تو آپ اس رتبے پہ فائز ہیں، آپ محسن ہیں، آپ احسان والے ہیں، بڑے عظیم آدمی ہیں، مگر یہ رتبہ بھی آسان نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو بند کمرے میں گناہ کیوں ہوتا؟ ہم تو آج کل ایسے مسلمان ہو گئے کہ لوگوں کی بھیڑ میں مسلمان ہیں اور جب تنہا ہو گئے تو سب سے بڑے شیطان ہیں، ہے نا بھائی؟ اکیلے میں خوف خدا ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اللہ کا خوف ہے ہی نہیں۔ تھوڑی بہت ایمان کے 3 درجے اللہ کے رسول نے بتائے اور ہم کو بچایا۔ ایک خوف خدا ہو، ایک شرم نبی ہو، چھوٹے درجے کا ایمان یہ ہے کہ خوف سماج ہو، کم سے کم سماج کے ڈر سے تم اللہ کا پابند بنے رہو، اللہ کے قانون کا پابند بنے رہو۔ آج خوف سماج نے سب کو نمازی بنا کے رکھا ہے، لوگوں کا ہی تو ڈر ہے نا بھائی، میں چوری کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، سارا کام لوگوں کے کہنے پہ چل رہا ہے، ورنہ ہمارا ایمان کہاں گیا؟ اگر بند کمرے میں بھی آپ مومن ہیں، اللہ کا خوف آپ پر طاری ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ یقین ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے تو یقیناً تو محسن ہے، مقام احسان پہ فائز ہے اور اللہ کا تو پسندیدہ بندہ ہے۔ مسلمانوں، حضور غوث اعظم کا مقام احسان دیکھو، ذرا غور کرنا ہے۔ آپ نے سنا حضرت علامہ شعیب الرحمان صاحب قبلہ سے کہ حضور غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، 75,000 کا مجمع، کتنے لوگوں کا؟ 75,000 لوگوں کا مجمع ہے، اس میں آپ کے خلیفہ سامنے بیٹھے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی تقریر سے اتنا سکون ملا، آنکھیں لگ گئیں، آنکھیں لگ گئیں تو خواب میں سرکار تشریف لائے ہیں اور آپ سے فرما رہے ہیں کہ میں بھی غوث اعظم کی تقریر سننے آیا ہوں۔ سبحان اللہ! یہ وقار، یہ عظمت حضرت غوث اعظم کو حاصل، مگر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں جو آیا، حضور غوث اعظم کو ریئل نظر آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ماتھے کی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے خواب میں پیارے نبی تشریف لائے ہیں، آپ کے بازو میں آپ کی بیوی سوتی ہے، مگر ان کے ارادوں کا علم آپ کو نہیں ہوتا۔ ان کے خواب میں ہونے والے حادثات کا علم آپ کو ہوتا ہے؟ نہیں، مگر غوث اعظم کے مرید و خلیفہ کے خواب میں پیارے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں تو غوث اعظم کو نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہاں سے پتہ یہ چلا کہ تم اگر بھونگیر میں بیٹھ کر کے سو کر کے خواب دیکھ رہے ہو تو یقیناً بغداد والے کو خبر ہو جاتی ہے میرا مرید کون سا خواب دیکھ رہا ہے۔ اب سونا بھی ہے تو بڑے ادب سے سونا ہے، اگر قادری ہو، اگر غوث اعظم کو مانتے ہو تو حدود ادب میں رہنا ہے، ہر موڑ پہ، ہر جگہ میں، ہر سسٹم، ہر پوزیشن میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مجمع میں اگر ایک مرید کے خواب میں ہونے والے حادثے کو حضور غوث اعظم دیکھ رہے ہیں تو مسلمانوں، اب مرید چاہے جہاں ہو، گویا ان کے ظاہری حالات کی بھی خبر ان کو ہے اور ان کے خوابوں کے حالات کی بھی خبر ان کو ہے۔ یہ حضور غوث اعظم کا مرتبہ ہے۔ آپ جا کے کھڑے ہو گئے، صلاۃ و سلام پڑھنے لگے، درود شریف پڑھنے لگے، آواز بلند ہوئی، مرید کی آنکھیں کھلی، پریشان ہو گئے۔
حضور آپ منبر چھوڑ کے یہاں فرمایا ہاں تیرے لیے نہیں، تیرے خواب میں میرے نبی آئے ہیں ان کے لیے آیا ہوں، ان کا ادب بجا لا رہا ہوں۔ مسلمانوں پتہ یہ چلا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام احسان کے اس رتبے پہ فائز ہیں، کسی کے خواب میں مصطفیٰ آ جائیں تو غوث اعظم کو رسول اللہ آنے والے کے خواب میں جب آتے ہیں تو غوث اعظم کو بھی نظر آ جاتے ہیں۔ مسلمانوں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رتبے پہ فائز، مگر یہ بھی مشکل کام ہے۔ اب احسان کے رتبے پر جو لوگ فائز ہیں ان کی دو نشانیاں حدیث میں بتائی گئیں، یا تو سجدے میں خود آپ اللہ کے عرفان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، اللہ کو دیکھ لیں، یا کم سے کم یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل ہیں، آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ آسانی سے کب حاصل ہوں گی؟ تو آؤ بایزید بسطامی نے سکھا دیا، میری صحبت میں اگر فاحشہ بھی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو جو مشکل سے حاصل ہونے والی چیز و رتبہ ہے اللہ میرے وسیلے سے وہ رتبہ آسانی سے عطا فرما دیتا ہے۔ ایک فاحشہ کو حضرت بایزید بسطامی کے صدقے میں 2 ہی رکعت میں اللہ نے اپنا عرفان عطا فرمایا، اپنا دیدار عطا فرمایا، اور کہتی ہیں اے بایزید اب دنیا کا رنگ پھیکا ہو گیا ہے، میں نے اللہ کا جلوہ دیکھ لیا ہے، میں نے اللہ کی رویت کر لی ہے، میں نے اللہ کا دیدار کر لیا ہے۔ مسلمانوں یہاں سے پتہ چلا جو اللہ والوں سے جڑے رہتے ہیں اگر عمل کم بھی ہو وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں سے جو لوگ جڑے رہتے ہیں اگر عمل کم بھی ہو تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، نظام آباد جانتے ہیں نا، ایک ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر کچھ بدبختوں نے حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان کو بدنام کرنے کے لیے ایک شعر کے ایک مصرے کا حوالہ دے کر کے ایک پوسٹر چھاپا کہ دیکھو اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی نظر میں حضور غوث اعظم جب تک زندہ تھے ولی تھے، انتقال فرمانے کے بعد رسول ہو گئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، الزام ہے نا بھائی، ہم غوث اعظم کو رسول مانتے ہیں؟ بولو نہیں، نہ مانتے، ولی نہ مانتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ولی تو ولی کسی چھوٹے موٹے صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے کوئی، چاہے وہ قطب ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ صحابہ کا مقام اپنی جگہ مسلم، تو رسالت کا مقام کتنا مسلم ہوگا۔ ہم غوث اعظم کو سردار اولیاء مانتے ہیں، سید الاولیاء سید الاغواث مانتے ہیں، سید الاقطاب مانتے ہیں۔ مسلمانوں مگر انہوں نے الزام لگایا اور دلیل یہ دی، اعلی حضرت کی ایک ربائی جو فارسی میں ہے اس فارسی ربائی کو دلیل میں پیش کیا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، بر وحدت او رابع عبد القادر ایک شاہد و 2 صحابہ عبد القادر، انجام او آغاز رسالت باشد، اینک گو ہم تابع عبد القادر۔ یہ فارسی کی ربائی ہے۔ اس ربائی کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنو تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے ایک ہونے پر عبد القادر کا چوتھا پہلی دلیل، اور دوسری دلیل عبد القادر کا 7واں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انجام او آغاز رسالت باشد، یعنی عبد القادر کا انجام رسالت کا آغاز ہے۔ یہاں سے وہابیوں کے پیٹ میں درد ہوا ہے نا کہ عبد القادر کا انجام سے مراد موت لے لی، کہ عبد القادر کا انتقال کر جانا رسالت کا آغاز ہوگا۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انجام او آغاز رسالت باشد، یعنی غوث اعظم کا انجام رسالت کا آغاز ہے۔ اس کے بعد فرماتے اینک گو ہم تابع عبد القادر، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم عبد القادر کے تابع ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس شعر کا مفہوم سمجھنا ہوگا تو ایک بات اور سمجھنی ہوگی۔ آپ کشف المحجوب اٹھائیے، داتا علی ہجویری علیہ الرحمت والرضوان نے سلوک کے 9 منازل پیش کیے۔ کتنے منازل بولو؟ جب آپ عبادت کریں گے تو طریقت کی راہیں کھلیں گی، سلوک کی راہیں کھلیں گی، آپ سالکین کی راہ پر آ جائیں گے۔ تو سلوک کے 9 منازل، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل۔ داتا علی ہجویری فرماتے ہیں جب چوتھی منزل پہ محنت کرتے کرتے سالک پہنچتا ہے تو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس چوتھی منزل پہ اللہ اس سالک کو اپنا دیدار عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اگر چوتھی منزل پہ دیدار نہیں ہوا، عرفان و معرفت کی دولت حاصل نہیں ہوئی تو اور محنت کرو، 5ویں منزل، اور محنت کرو، 6ویں منزل۔ داتا علی ہجویری فرماتے ہیں محنت کرتے کرتے جب 7ویں منزل پہ پہنچتا ہے سالک تو یقیناً اللہ اس کو اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں اور محنت کرو تو 8ویں منزل، اور محنت کرو تو 9ویں منزل۔ علی ہجویری فرماتے ہیں 9ویں منزل پہ جا کے رسول اللہ کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچ رہے ہو، چوتھی منزل پہ اللہ کا عرفان، 7ویں منزل پہ اللہ کا عرفان، مگر رسول اللہ کا عرفان 9ویں منزل پہ۔ آسان نہیں ہے پیارے مصطفیٰ جو سب کو سمجھ میں آ جائیں، سب سمجھ نہیں سکتے۔ یا تو رب سمجھتا ہے مصطفیٰ کون ہے، یا رب جسے چاہے اسے سمجھا دیتا ہے میرے مصطفیٰ کون ہے۔ مسلمانوں، مقام مصطفی کو سمجھنا آسان نہیں، اللہ کے رسول کا عرفان آسان نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ذہن دیکھو، ارشاد فرماتے ہیں کہ عبد القادر میں جوڑو عین با دال، کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے نا بھائی۔ اس کے بعد القادر، الف کتنے ہو گئے؟ 4، لام 5، قاف 6، پھر الف 7، پھر دال 8، پھر را، یہ 9۔ عبد القادر میں بھی 9 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ سلوک کے منازل 9 اور عبد القادر میں بھی 9 حروف۔ اور اتفاق دیکھیے عین بے دال کے بعد الف ہے، الف سے اللہ ہوتا ہے، چوتھا حروف جو ہے وہ الف ہے، الف سے اللہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد لام 5واں حروف، اس کے بعد کاف 6واں حروف، کاف کے بعد پھر الف ہے، وہ 7واں، وہ بھی الف، اس سے بھی اللہ ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں ارے نادان، عبد القادر کو آسان نہ سمجھ، عبد القادر کو معمولی نہ سمجھ، بلکہ عبد القادر ایک ایسی شخصیت ہے کہ بر وحدت او رابع عبد القادر، ایک شاہد اللہ کی وحدانیت پر عبد القادر کا چوتھا حرف یہ پہلا گواہ ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے پر پہلا گواہ عبد القادر کا چوتھا حرف ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ 2 اور دوسرا گواہ صابع عبد القادر، عبد القادر کا 7واں حرف ہے، یہ دوسرا گواہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انجام او آغاز رسالت باشد، عبد القادر کا آخری حرف، آخری حرف کیا ہے بھائی بولو؟ قادر میں را ہے نا، مطلب عبد القادر کا آخری حرف رسول کا پہلا حرف ہے۔ رسول میں کیا پہلے را ہے نا، تو عبد القادر کا آخر رسول کا پہلا حرف ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں اے قادریو
تم اگر غوث اعظم کا دامن تھام لو، یعنی حضور عبد القادر کے راہ سے چپک جاؤ، تو یہ ساری محنتیں کرنے کی ضرورت نہیں. دامن غوثیت کے صدقے میں اللہ اپنا عرفان تو عطا فرمائے گا ہی، اپنے نبی کا عرفان بھی عطا فرما دے گا. مسلمانوں، یہی وجہ ہے آج تک کسی قوم نے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے. اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے. آپ عظمت رسالت معاب کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. ساری دنیا کی دلیلیں ایک طرف ہیں، ہماری محبت ایک طرف ہے. کوئی نرسنگھانند ہو، ملعون وسیم رضوی ہو، ہماری عقیدتوں کو بگاڑنا چاہے، ان کا کھانا خراب ہو سکتا ہے مگر ہمارا عقیدہ خراب نہیں ہو سکتا ہے. مسلمانوں، اب یہاں پر ایک لفظ سمجھا دیں، تابع کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اینک گو ہم تابع عبد القادر. یہی وجہ ہے کہ ہم عبد القادر کے تابع ہیں. تابع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے والے کو، یعنی آخری، آپ کے آخر میں چلنے والے کو. اب ہم عبد القادر کے تابع ہیں، مطلب بالکل راہ کے بعد ہیں، ہے نا؟ راہ میں اور ہم میں دوری نہیں ہے. غوث اعظم کا دامن آپ کو مدینے تک پہنچاتا ہے، آپ کو رسول تک پہنچاتا ہے، عرفان محمدی عطا کر دیتا ہے. ورنہ کیا وجہ ہے مسلمانوں، یہ نہ تھانوی کی دلیلوں سے، امبیڈکر کے براہین سے لوگ بگڑتے چلے گئے مگر سنی نہیں بگڑا ہے. وجہ کیا ہے؟ تو کہنا ہوگا ہماری حفاظت کرنے والے کوئی اور نہیں، غوث الورا کا دامن ہے. جو ان کا تابع ہو جاتا ہے وہ مدینے والے کا دیوانہ بن جاتا ہے. رسول اللہ کی عظمتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. یہی وجہ ہے امام احمد رضا خان فاضل برلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، انا عبد قادر قدرت نما کے واسطے. مسلمانوں، ہمیں قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل برلوی نے ایک ربائی میں تمام عقائد کے الجھے ہوئے گتھیوں کو سلجھا دیا کہ نادانوں سنو، لوگ دلیل دیں گے بہکانے کے لیے مگر سنی بہکے گا نہیں. بہکے گا بولو؟ شیعہ بہک جاتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اتنا بہکا کہ اب مٹی میں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا ہی میں جلنے کے لیے تیار ہے. مطلب مرنے کے بعد جہنم میں تو جلوں گا ہی، تھوڑا تجربہ دنیا میں بھی ہونا ہے نا؟ تو تجربہ کر کے مرنا چاہتا ہے کہ جہنم میں کیسے جلائیں. شیعہ ہوتے ہوئے، عاشق اہل بیت ہوتے ہوئے بگڑا کیسے؟ تو کہنا ہوگا عرفان علی کی دولت تو دور کی بات، اس کمینے کو اپنے گھر کا بھی عرفان حاصل نہیں ہوا. حضرت علی کا عرفان تو دور کی بات ہے، میرے غوث اعظم کے دامن سے جڑ جاتا تو آج یہ بدبختی نہ ہوتی تھی، یہ کم بختی نہ ہوتی تھی اور اس طرح کی ضلالتیں نہ کرتا تھا. وہابی بھی بگڑ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے وہابڑے آئے اور بگڑ گئے، ان کے عقیدے خراب، کافر تک ہو گئے. مگر سنی کے سامنے 1000 دلیل دو تم عظمت رسالت کے خلاف، مگر ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم روزانہ وہ جلوے دیکھ رہے ہیں. حیدرآباد میں اہل حدیث کے کچھ پٹے ایک آدمی کے پیچھے لگ گئے، وہ میرے مرید ہیں. میرے مرید کے پیچھے بیچارہ پنچر بناتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ان کے پیچھے لگ گیا، حدیثیں سنا رہا، یہ سنا رہا، وہ سنا رہا. مطلب دیکھو میں پڑھا لکھا نہیں، حدیثیں نہیں جانتا ہوں،
ایک آدمی کو جانتا ہوں جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں، میرے ساتھ ان کے پاس چلو اور بحث کر لو، وہ اگر ہار گئے تو میں بھی ہار جاتا ہوں۔ بولا کون ہے وہ؟ بولا کہ مفتی ذاکر صاحب کے پاس جائیں گے، ہے نا؟ تو بولا ارے ان کے پاس کون جائیں گا؟ انہوں پہلے مناظرہ کرتے، میرے پاس ایک آئے بحث کرنے کے لیے۔ بولا حضرت یہ کیا ہے؟ ہم لوگ جو بیٹھے ہیں کوئی آتا پھونک مارتے ہیں، کوئی دعا تعویذ بھی کر دیتے ہیں۔ بولے یہ سب شرک ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے پکا ایمان ہے تیرا؟ بولا میں پکا مومن ہوں، میرے ایمان کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ تو میں ایک سادہ کاغذ لیا، اس میں پھونک مارا اور کہا کہ ہاتھ میں پکڑنے سے پہلے تھوڑا لکھ دے کہ کاغذ ہاتھ میں لینے کے بعد اگر مجھے کچھ ہوا تو مفتی ذاکر صاحب ذمہ دار نہیں، دستخط کر دے، لکھ دے۔ تو وہ کاغذ ہاتھ میں پکڑنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ سادہ کاغذ ہے بھائی، اس میں کچھ ہے ہی نہیں، خالی ایک پھونک مارا ہوں۔ نہیں لیتا میں۔ بولا کیا ہوا بھائی، کھائے کو نہیں لیتا؟ بولا پاگل ہو گیا تو، دیوانہ ہو گیا تو۔ بولا تیرا ایمان اتنا ہی ہے؟ مطلب یہ 100 روپے زہر کی شیشی خرید کے لا، ہے نا؟ میں لکھ کے بھی دیتا ہوں کہ مر گیا تو تو ذمہ دار نہیں، پی لیتا ہوں میں، اللہ کے رسول کا نام لے کے پی لوں گا، کہ میں حق پر ہوں یا تم حق پر ہو پتہ چل جائے گا نادان۔ اتنا کچا ایمان تیرا، ایک سادہ کاغذ ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سوچتا ہے پکا مومن ہوں میں۔ مومن تو ہم ہیں الحمدللہ، حالات چاہے جیسے ہوں ہم اپنے عقیدے سے سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگ میں ڈال دو ہم جلنے کے لیے تیار ہیں، پانی میں ڈال دو ہم بہنے کے لیے تیار ہیں۔ سنی بدلتا نہیں ہے، زمانے کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ہم ایسے سنی ہیں مسلمانوں، یہ جذبہ، یہ پاور اور یہ طاقت و قوت کہاں سے آئی؟ تو سنیوں اتنے اختلافات ہیں ہم میں، اس کے باوجود بھی مسلک اہل سنت زندہ و تابندہ ہے، تمہاری طاقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ولیوں کی مہربانیوں کی بنیاد پر، غوث اعظم کی ان بے انتہا محبت کی بنیاد پر ان بزرگوں نے اہل سنت کا دامن تھاما۔ اہل سنت کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہیں گے۔ مسلمانوں اب آئیں، اتنے بڑے ادبدار لوگ اس دور کے تھے، ادب باقی تھا تو نعمتیں باقی تھیں، ادب باقی تھا ولیوں کا ظہور باقی تھا، ادب باقی تھا، اقطار ظاہر تھے، بزرگان دین ظاہر تھے، مگر جب سے ہم بے ادب ہو گئے ہیں، آج الحمدللہ ادب اگر باقی رہ گیا ہے تو صرف سنیوں میں، کہ چھوٹے سے چھوٹے بزرگ کو بھی ہم برا نہیں کہتے، چھوٹے سے چھوٹے عالم کو بھی ہم برا نہیں کہتے۔ کہتے ہیں بھائی؟ اگر کہتے ہیں تو آپ کا نصیب آپ کا اکیلے کا ہوگا، ورنہ مجموعی طور پر اہل سنت کسی عالم کو بھی برا نہیں جانتا۔ مسلمانوں ادب باقی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج اسی ادب کی بنیاد پر اللہ نے ہم کو ذکر غوث اعظم کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، ورنہ ادب نہ ہوتا تو غوث اعظم کا ذکر نہ ہوتا، اگر ادب نہ ہوتا خواجہ اعظم کا ذکر نہ ہوتا، اگر ادب نہ ہوتا مجدد اعظم کا ذکر نہ ہوتا، اگر ادب نہ ہوتا مخدوم سمنا کا ذکر نہ ہوتا، اگر ادب ہے تو اپنے گھر کے بزرگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، کائنات کے ہر اللہ والے کا ذکر ہو جاتا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے اہل سنت کے ساتھ، اسی لیے ماننا ہوگا مسلمانوں، مگر ذرا غور کرنا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی کرامتیں دکھانے نہیں آئے، خالی مقام اور رتبہ بتانے نہیں آئے، بلکہ آپ کو عمل کی دعوت دینے بھی آئے۔ نہ صرف دعوت دی بلکہ خود عمل کر کے بتایا۔ ذرا غور کرو، تم اس ولی کے ماننے والے ہو جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ارے کبھی کم سے کم اسی پیر کی محبت میں تم بھی تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کے بتاؤ۔
حق ادا ہو جائے گا۔ ارے وہ 40 سال تک کرتے رہے، تم 40 سال تک نہیں، 1 سال تک نہیں، 2 سال تک نہیں، 40 دن تک نہیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں 1-2 رات ایسا کر لو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بات لیلاً بالتوضؤ فدخلہ اللہ فی الجنہ۔ ذرا تڑپ کے بولو سبحان اللہ، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو 1 رات وضو سے گزار دے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو 1 رات، پوری زندگی نہیں، 1 رات جو وضو میں رہ کے گزار دے گا۔ وضو کی اتنی فضیلت ہے، مگر آج کل وضو کرنے میں بھی تو لوگ برائیاں کر رہے ہیں۔ آج کل وضو کرنے کا طریقہ بھی ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ہم اتنے غافل ہو گئے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم کتنے دور ہو گئے اپنے دین سے، کتنے دور ہو گئے اپنے مذہب سے۔ ہمارے دل میں کیوں اپنے نبی کی سنتوں سے محبت پیدا نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے مسلمانوں؟ کیا ہم صرف یہی سب کرنے کے لیے مسلمان بنائے گئے؟ اسی لیے تاکہ عیش پرستی، دنیا پرستی اور جہاں پرستی میں مبتلا ہو جائیں؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے اذیتوں کو برداشت کر کے، تکلیفوں کو سہ کر کے اسلام آپ تک پہنچایا ہے، اس لیے تاکہ تم عمل کرو۔ اگر عمل کر لیے تو کامیاب ہو گئے، اگر عمل نہیں کیے تو ناکام ہو گئے۔ عمل کرنا ہوگا، خالی بات کرنے سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کرو اور محبت سے کرو، زبردستی نہیں۔ وضو کتنی بڑی چیز ہے، صحیح سے کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من توضأ فأحسن وضوءہ، سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا اور اپنے وضو کو بہت اچھا کیا۔ بہت اچھا کیسے ہوگا؟ جب اس کے آداب معلوم کر کے آپ کریں گے تب نا، کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ آپ نے اچھا وضو کیا، بہتر وضو کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یخرج الخطیئۃ من تحت انملتہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وضو کرنے والا اگر اچھا وضو کرے تو اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل کے جھڑ جائیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ جس طرف سے پانی گزرے گا وضو کا، جدھر سے وہ پانی گزرے گا، پانی جب چھوٹے گا تو اس حصے کے گناہ کو لے کے نیچے آئے گا، سبحان اللہ۔ کہاں؟ سرکار فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے بھی اگر گناہ چھپا ہوا ہے تو وہاں سے بھی نکل کے آئے گا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پیٹ میں گناہ ہو تو ہوتا ہے نا بھائی؟ سرکار فرماتے ہیں ارے تم اعضائے وضو کو دھو، اللہ تیرے پورے جسم سے گناہوں کو خارج فرما دے گا۔ یعنی تم مکمل گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں وضو برکت چیز ہے، اللہ کی قربتیں دلانے والی چیز ہے، اللہ کی محبت عطا کرنے والی چیز ہے۔ اس وضو کو محبت سے انجام دو اور اچھے انداز میں مکمل سنن اور مستحبات کو ادا کرتے ہوئے وضو کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وضو کرنے والی قوم کبھی بھی ناکام نہیں ہوتی، اللہ اس کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہم وضو بھی نہیں کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک جنگ میں ہیں، آپ کی خاصیت یہ کہ ہر میدان فتح، مگر اس جنگ میں گئے ہیں فتح ہو ہی نہیں رہی۔
تو حضرت علی نے تمام ساتھیوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ کوشش بہت ہو گئی، محنت ہو گئی، مگر کامیابی نہیں مل رہی ہے، کیا کوئی غلطی ہو رہی ہے ہم سے؟ کوئی سنت ہم سے تو نہیں چھوٹ رہی ہے؟ ذرا غور سے سنو، وہ علی ہیں، علی کے ساتھ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، مگر حضرت علی فرماتے ہیں 7 دن ہو گئے اور ہم کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تلوار موجود، طاقت موجود، مگر قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، ہماری ہمتیں جواب دے رہی ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو، جب سے ہم آئے ہیں کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہم سے۔ ذرا غور کیجیے، ایک سنت چھوٹ جائے تو اتنا بڑا وبال آتا ہے، اور آج ہم کتنی سنتوں کو چھوڑے بیٹھے۔ مار نہیں کھائیں گے، ماب لنچنگ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری دکانیں جلائی نہیں جائیں گی تو کیوں نہیں جلائی جائیں؟ تمہارے گھر کیوں نہیں اجاڑے جائیں گے؟ تم علی بھی نہیں ہو، علی کے ساتھی بھی نہیں ہو، علی کے غلام ہو، غلام ہو کر اتنی غفلت کیوں ہے؟ تمہارے آقا نے یہ کہا کہ اے میرے ساتھیوں ذرا دیکھو، ہم سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، حضور ایک سنت جب سے ہم آئے چھوٹ رہی ہے۔ مطلب کون سی سنت ہے؟ کہ ہم نے مسواک نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ ہم نے جب سے آئے مسواک نہیں کیے۔ حضرت علی نے فرمایا تلوار چھوڑو، سارے سامان ایک طرف رکھو، پہلے اس سنت کو ادا کرو۔ ایک سنت چھوٹی تھی، ناکامی ہو رہی تھی، اور آج لاکھوں سنتیں ہم رون رہے ہیں۔ ہم ناکام نہیں ہوں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ ذرا سوچو۔ تو تمام لوگوں نے، حضرت علی کے مصاحبین نے تلواریں رکھ دی، نیزے رکھ دیے، برچھیاں رکھ دی، مسواک لے کے مسواک کرنا شروع کیا۔ دشمن کا مخبر آیا، کہا مسلمان کیا کر رہے ہیں ذرا دیکھو۔ دیکھا، جا کر کے رپورٹ دیا، کہا کہ وہ لوگ تو تلوار ولوار سب چھوڑ دیے ہیں، مسواک لے کے دانت گھس رہے ہیں۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ دانت وہی صاف کرتا ہے جو کھانے والا ہوتا ہے۔ بھلا اب کھانے کے موڈ میں ہے۔ بادشاہ کے دل میں ہیبت طاری ہو گئی، بھلا چھوڑو، بھاگو یہاں سے۔ چھوڑ کے قلعہ بھاگ گیا، اور حضرت علی کو آسانی سے فتح حاصل ہو گئی۔ ذرا غور کرو، ایک مسواک کئی دن سے نہ کیے تھے تو ناکامیاں آ رہی تھی، مگر طاقتوں کو پسے پش ڈال کر ایک سنت کا دامن تھاما اور کامیاب ہو گئے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں کو قوت تلواروں سے نہیں، رسول پاک کے کرداروں سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ عمل کیجئے تاکہ آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کا فائدہ حاصل ہو۔ ایک ایک سنت کو سوچ سوچ کے، مولانا ہے پوچھ پوچھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم مرید ہو، غوث اعظم کے چاہنے والے ہو، بتاؤ غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اعتراض کرنے والوں نے بہت سارے اعتراضات کیے، مگر ہم راوی کی روایت پر بھروسہ کرتے ہوئے بول رہے ہیں 40 سال تک، مگر تم سے ایک رات نہیں ہو سکتا، کیا وجہ ہے؟ جبکہ تم انہی کے مرید ہو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، مرید میری سیرت پر عمل کر، اللہ تجھے میرے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ غوث اعظم کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں کرنا ہوگا، غوث اعظم کے کردار کو اپنانا ہوگا، غوث اعظم کی محبتوں کو اپنانا ہوگا، ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میری سنت پہ عمل کرو، کیونکہ جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا، میرا جنت میں وہ رفیق ہوگا۔ مسلمانوں، غفلتوں کو چھوڑنا ہے،
آپ کو سستیاں چھوڑنی ہیں، دنیا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کم سے کم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیجئے، نمازیں پڑھنے کی کوشش کیجئے، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج وہابیوں کا الزام ہم پر ہے کہ غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہو یا غوث المدد کہتے ہو مگر تم نماز نہیں پڑھتے، تم روزہ نہیں رکھتے، نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہو، کیسے ولیوں کو ماننے والے ہو؟ مسلمانوں، اہل سنت پر الزام نہیں ہے، سنیوں پر الزام ہے۔ سنیوں تم بھی سجدہ کر کے بتا دو نادانو، جب تک ہم غفلت میں تھے سہارا غوث اعظم کا تھا، آج ہم ہوشیار ہیں، جلوہ غوث اعظم کا ہے۔ مسلمانوں، اس لیے ہم سنی ہیں، ہم کو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اعمال کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اسی میں برکت ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثنا بیان فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا، بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں، سب کے پاس اپنے اپنے بہانے ہوں گے، بخشش کے، مغفرت کے، کسی کے پاس یہ ہوگا، کسی کے پاس وہ ہوگا، مگر میں روضہ رسول کے سامنے اپنا ترہ امتیاز پیش کرتا ہوں۔ تیرے دربار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، تیرے دربار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہمیں ناز عمل کے باوجود بھی عمل پر نہیں ہے، اللہ کے رسول پر ناز ہے، اپنے بزرگوں پر ناز ہے۔ جب ہم اپنے بزرگوں پر ناز کرتے ہیں، عمل شیطان کے ورغلانے سے ضائع ہو سکتا ہے مگر بزرگوں کا وسیلہ کبھی برباد نہیں ہوتا۔ مسلمانوں، اس لیے ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے جڑنا ہے، صرف زبان سے نہیں، زبانی جمع خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ان کے اعمال کو اپنانا ہے، ان کے کردار کو اپنانا ہے۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کامل دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ ایک مومن کامل کی حیثیت سے اللہ نے آپ کو دنیا میں پیش فرمایا، آپ اسی ولی کے دامن سے جڑے ہیں، ان کی سیرت کو بھی آپ کبھی اپنائیے، ان کے اعمال کو اپنائیے، انشاءاللہ تعالی یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آج کا خطاب یہیں پر روک رہے ہیں، اس ارادے سے کہ کبھی موقع ملا تو اس کو پورا کریں گے، کیونکہ یہ کہانی اور قصہ تو بڑا لمبا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے 1-2 گھنٹے نہیں، 1-2 دفتر چاہیے۔ بیان کرنے والوں کی زبانیں ختم ہو گئیں مگر ان کی ثناخوانی اب تک ختم نہ ہوئی، نہ قیامت تک ختم ہو پائے گی۔ اسی لیے ہم صرف ان کے ثناخوانوں کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے یہ سب تماشے کھڑے کیے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، غوث اعظم کے وسیلے سے ہمارے ہر گناہ کو معاف فرمائے، ہر خطا کو معاف فرمائے اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان اور ہمارے مسلمات کی حفاظت فرمائے، ہمارے نظریات کی حفاظت فرمائے۔ یا الہ العالمین، آج ہندوستان کی سرزمین پہ نرسنگانند سوامی اور وسیم رضوی ملعون کے توسط سے حکومت ہند مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، بزرگوں کے خلاف، حتیٰ کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور تیری کتاب کے خلاف افواج بک رہے ہیں۔ یا اللہ، ہماری عزتیں تیرے حوالے اپنے کرم سے اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت فرما، قرآن کی حرمت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کو سرخروئی عطا فرما، سرفرازی عطا فرما، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ یا اللہ، ان دونوں کو غارت کر دے اور ان کی پشت پناہی کرنے والے جتنے بزوں میں خود طاقتور ہیں، یا اللہ تیرے سامنے خس و خاشاک سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔
ان کو ہواؤں میں ان کو طوفانوں کا زد عطا فرما دے، نیست و نابود کر دے، اور اسلام اور مسلمانوں کو سرفرازی نصیب فرما دے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام آپ پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ یا حبیبی یا رسول اللہ، ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا، مصطفیٰ ما جاء الا رحمتا للعالمین، یا نبی سلام یا حبیبی یا رسول اللہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب
ماذا للہ داعی یا نبی مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا نبي الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وأزواجنا وأحبابنا وأقربائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا الله إنك أنت الغفور يا الله إنك أنت الغفار فاغفر لنا وارحمنا إنك ربنا ورب نبينا ورب العالمين ربنا احفظنا من كل بلاء الدين والدنيا وعذاب الآخرة والمصائب والآلام والآفات والبليات والوباء والطاعون والقحط والألم والأمراض الخبيثة والحديثة والحادثات المفاجات يا الله إنك خير الحافظين ربنا إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا في الدنيا ربنا بالسلام وأدخلنا بعد الموت دار السلام إنك سلام قولا من رب الرحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر وسلام على المرسلين يا الله فأنزل علينا السلامة يا الله وأنزل علينا العافية يا الله إنك عفو وتحب العفو فاعف عنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاعف عنا وكفر عنا سيئاتنا إنك أرحم الراحمين ربنا أنزل على بلدة بھونگیر ومن كان فيها مسلما ومؤمنا أنزل عليهم السلامة يا الله أنزل عليهم الرحمة يا الله والبركة يا الله وحفاظتك يا الله وحفظ جميع المسلمين فيها من كان بيته يا الله ومكانهم يا الله ومن كان عدوهم فدمر ديارهم يا الله وشتت شملهم يا الله ومزق جمعهم يا الله وحفظنا من جميع الحاسدين وحفظنا من جميع الكافرين وحفظنا من جميع المشركين وحفظنا من جميع الأعداء والمبتدعين وحفظنا من الشيطان يا الله ومن ذريته يا الله وحفظ بيوتنا وحفظ مكاننا وحفظ مساجدنا وحفظ معابدنا يا الله وحفظ دكاننا يا الله وتجارتنا يا الله وارحمنا إنك أرحم الراحمين ربنا إنك أنت الشافي فاشف من كان منكم مريضا منا يا الله فاشف من كان مريضا منا يا الله من جميع الأمراض يا الله إنك أنت الشافي
لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما فارحمنا يا الله انك ربنا ونحن عبادك وارحم انك ارحم الراحمين ربنا تقبل هذه الحفلة من صدقة غوث العظم رضي الله تعالى عنه وارحم يا الله بصدقته يا الله وانزل الرحمة على بلدة بھونگیر رحمة منك واسعة منك وبركة منك يا الله ومن كان فيها مسلما يا الله وانزل على بيوت جميع المسلمين رحمة منك يا الله وقلب بينهم حبا يا الله واجعل بين قلوب المسلمين ودا يا الله حبا يا الله إنك ربنا ورب جميعنا وربنا الكل يا الله وإنك رب العالمين ربنا اغفر لنا من مات في أسرتنا من آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وأزواجنا ومن مات في بلدة بھونگیر من المسلمين يا الله وأدخلهم جميعا في الجنة وأسكنهم في الجنة وأدخلهم في الجنة وأسكنهم في الجنة وبصدقتهم يا الله أدخلنا في جنتك يا الله وأسكننا في جنتك يا الله وحفظ معابدنا يا الله وحفظ علماءنا يا الله وحفظ أئمتنا يا الله وحفظ مؤذنيننا يا الله إنك حفيظ كريم ربنا بارك لنا في أرزاقنا وأطعامنا وشرابنا وعلمنا وعملنا وحياتنا وارزقنا رزقا حلالا واسعا إنك خير الرازقين ربنا ارزقنا بزيارة روضة نبينا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارزق رزقا بزیارت المدینة یا اللہ وارزقنا بحج بیتک یا اللہ وارزقنا دیدار الكعبة یا اللہ وارزقنا من اعطاء صلوات في حرمك يا الله وفي حرم نبيك يا الله إنك ربنا ورب نبينا ورب العالمين ربنا إننا سمعنا إنك أنت الغفور فاغفر لنا جميع قبح أعمالنا وسوء أعمالنا يا الله وتقبل منا جميع حسن أعمالنا يا الله وجميع صلواتنا يا الله وجميع صيامنا يا الله وجميع تلاوتنا بالقرآن يا الله وجميع حسن أعمالنا وجميع الصالحات يا الله إنك أنت السامع وإنك أنت المتقبلين وإنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله
الا اللہ محمد الرسول اللہ